الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم یکم ذوالقعدہ 1445 ہجری بمطابق 10 مئی 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے ایمان کی مٹھاس۔ ایمان کی حلاوت بھی سے کہتے ہیں، ایمان کی لذت بھی سے کہتے ہیں، ایمان کی مٹھاس بھی سے کہتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور جس بندہ خدا کو یہ دولت مل جائے اور ساری زندگی بندہ اس کو سنبھال لے اور مرتے دم بھی اس کے پاس یہ ایمان کی دولت ہو تو وہ بندہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر گیا۔ ایمان بذات خود بہت بڑی دولت ہے، پھر اس پر استقامت یہ اور بڑی دولت ہے، پھر اسی حالت میں انتقال ہونا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اچھا، بعض مرتبہ ایمان تو ہمارے پاس ہے اور بعض لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے، اور اکثر اہل ایمان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ایمان ہوتا ہے، لیکن ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی مٹھاس وہ ہمیں میسر نہیں آتی۔ اب اس کی کئی وجوہات ہیں، پہلے غور کر کے ایک مثال کو سمجھ لیتے ہیں کہ بعض مرتبہ بندہ بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ جب ذائقہ کڑوا ہو گیا، اب اسے جتنی مرضی چیز اچھی سے اچھی کھلا دو، ایون کہ اسے شہد بھی پلاؤ، جس کو قرآن نے کہا شفاء للناس، شفا شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لیکن وہ کہے گا یہ شہد کا ذائقہ مجھے کڑوا لگ رہا ہے، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ شہد کا ذائقہ کڑوا ہے، یہ بندے کا منہ کڑوا ہے۔ کھانا کڑوا ہے، یہ بندے کا منہ کڑوا ہے۔ پانی کڑوا ہے، یہ بندے کا منہ کڑوا ہے۔ یہ پھل، خربوزہ، تربوز، سیب، انگور، اینی ون، یہ کڑوے ہیں کہ اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہے، تو جو بیمار ہے اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور کرونا کے اندر تو جس بندے کو ہوتا تھا اس کے منہ کا ذائقہ ختم ہو جاتا تھا، تو وہ محسوس کرنے کی حس ختم ہو جاتی تھی۔ اب نیکی تو نیکی ہے، لیکن اس کی لذت نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا میٹھا نہ محسوس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں دل لگی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں دل نہ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ کہیں ہمارا دل بیمار تو نہیں؟ اگر دل بیمار ہو جائے تو پھر ایمان کی مٹھاس نہیں نصیب ہوتی۔ ایمان کی مٹھاس اسے نصیب ہوگی
جس کا دل بھی اچھا ہوگا، دل پاکیزہ ہوگا۔ تو بہرحال جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سورہ نحل ہے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، 97، 3 کم 100۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ارشاد فرمایا جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر دیں گے۔ یہ مالک کائنات کا ارشاد سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ہے۔ اب یہ آیت کریمہ بیان کرنے کے بعد مفسرین نے جو کلام کیا، ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکیزہ زندگی سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی سے مراد ہے عبادت کی حلاوت، عبادت کی چاشنی مراد ہے، یعنی وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے، چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ زندگی ملنا اور ہے، پاکیزہ زندگی ملنا اور ہے، روزی ملنا اور ہے، لیکن پاکیزہ روزی ملنا اور ہے، کھانا ملنا اور ہے، لیکن پاکیزہ کھانا حلال طیب یہ اور ہے، گوشت ملنا اور ہے، لیکن حلال جانور کا ملنا بڑی بات ہے، مال ملنا اور ہے، لیکن حلال مال کا ملنا اور ہے، حلال رزق کا ملنا اور ہے، زندگی ملنا اور ہے۔ پاکیزہ زندگی، ستھری زندگی، طیب زندگی اور ہے۔ پھر پاکیزہ زندگی جو ہوتی ہے اس میں پاکیزہ کام کرنے سے مٹھاس محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے۔ آپ پڑھیں بزرگان دین کے سیرتیں پڑھیں، ان کی سیرتوں میں روزانہ کا ایک ختم قرآن معمول ان کا، اس سے زائد بھی 100 نفل فلاں بزرگ پڑھتے تھے، کتابوں میں لکھا فلاں جناب والا اتنے نوافل پڑھتے تھے، فلاں اتنے روزے حرمہ میں رکھتے تھے، فلاں جناب اتنی دیر مسجد میں بیٹھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اشراق و چاش بھی پڑھتے تھے، صلاۃ اللیل بھی پڑھ لیتے تھے، صلاۃ العبیر بھی پڑھ لیتے تھے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ اب ان کو ان کاموں میں لذت محسوس ہوتی تھی، ان کاموں میں چاشنی محسوس ہوتی تھی، ان کاموں میں دلچسپی ہوتی تھی، ان کاموں میں لگن ہوتی تھی۔ جتنا وہ پڑھتے تھے ان کو مزہ آتا تھا، اب اور پڑھتے تھے۔ آپ نے بعض مرتبہ غور کیا، قرآن پاک ہم کھولتے ہیں تو بعض مرتبہ اکتاہٹ ہوتی ہے کہ جلدی ختم کر دیں، ایک رکوع ختم کر دیں جلدی جلدی، 2 رکوع، اور بعض مرتبہ جب پڑھ رہے ہوتے تو دل کرتا یار اگلا صفحہ بھی پڑھ لو، اگلا صفحہ بھی پڑھ لو، اور پڑھ لو، اور پڑھ لو یار، اور پڑھ لو، چلو یا سپارہ ہی ختم کر لو، اور سپارہ ختم کیا تو چلو یا دوسرا بھی شروع کر لو، چلو 1 پاؤ پڑھ لیتے ہیں، پھر آدھا پارہ بھی پڑھ لیا، 3 پاؤ بھی پڑھ لیا، پورا پڑھ لیا، چلو یا تیسرا پارہ بھی شروع کر دیتے ہیں، تو 3 پارے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب کیا مطلب ہے؟ اس وقت جو کیفیات بن رہی ہوتی ہے وہ لذت ہے، اسلام کی، ایمان کی مٹھاس ہے، کہ وہ مٹھاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ اس میں عمل کرنے میں چستی کر لیتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہ نیٹ کے یوزر جو لوگ ہیں، ان کو موبائل پکڑا دو، پھر کہاں کی اذان، کہاں کی نماز، کہاں کھانا، کہاں باپ کی گفتگو، کہاں ماں کی گفتگو، کہاں ماں کا سونپا ہوا کام، کہاں باپ کی میڈیسن کا لانا، کہاں بیوی کے کام کرنا، بہنوں کے کام، بھائیوں کے کام، سارے یکسر بھول جاتے ہیں، موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، نہ کھانے کی پرواہ، نہ پینے کی پرواہ، نہ سونے کی پرواہ، نہ صبح اٹھنے کی پرواہ، نہ کام کاج کرنے کی پرواہ، سارا کام دھرم بھرم بھرم دھرم ہو گیا۔ اتنی لذت اس کو اس گناہوں میں آئی۔ تو بھائی جسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے، ایمان کی لذت محسوس ہو جائے،
ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے تو پھر نیکیوں میں اس کا دل لگتا ہے، نیکیوں میں اس کا دل لگتا ہے۔ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جس کے کرنے سے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ امام بخاری جن کا نام محمد، باپ کا نام اسماعیل، ان کے باپ کا نام ابراہیم، ان کے باپ کا نام المغیرہ، 256 ہجری میں جنہوں نے انتقال کیا، اپنی صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6941 میں ایمان کی مٹھاس کا ذریعہ بتاتے ہوئے 3 باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آئیے، پہلی چیز کیا ہے کہ ایمان کی مٹھاس کیسے نصیب ہوگی، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ پہلی بات بیان کرتے ہیں امام بخاری، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک ہے، روایت کرتے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 3 خوبیاں ہوں اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ اب میں نے پہلے کہا نا دل بیمار نہیں ہونا چاہیے، تو تندرست بندہ ہو تو اسے منہ کا ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو 3 خوبیاں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی اسے ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ پہلی بات امام بخاری کرتے ہیں، فرمایا حضور نبی کریم نے فرمایا علیہ السلام، جس شخص میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی، اس میں پہلی خوبی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک اور اس کا رسول اسے تمام دیگر لوگوں سے محبوب ہو، پیارا ہو، عزیز ہو۔ جب یہ جان لیں گے تو پھر اللہ ایمان کی لذت نصیب فرمائے گا، ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ مخلوق خدا میں سب سے زیادہ پیار اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ اب پیار کا مطلب کیا ہے؟ الفاظ میں بندہ اس کیفیات کو بیان نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، دل میں مالک کائنات کی تعظیم کرے، اور اس کا قرب و رضا حاصل کرنے کا ذریعہ جو چیزیں بنتی ہیں ان چیزوں کو اپنانا شروع کر دے، اس کی بارگاہ میں حاضری کا شوق پیدا ہو۔ کبھی موقع ملا تو اس پر کلام کریں گے کہ اللہ کی ملاقات کا شوق، یہ بھی ایک ٹاپک ہے پورا، کہ اللہ کی ملاقات کا شوق او مرنے کے بعد ہی پورا ہوگا، لیکن شوق پیدا کتنا ہے ہمارے دل میں؟ تو جینے کی تمنا ہے، وہ بھی لمبی زندگی گزارنے کی تمنا ہے، بری نہیں ہے لیکن نیکیوں والی ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ سے ملاقات کا شوق، ذوق بندے کے دل و دماغ میں رچ بس جائے، بندہ خود کو رب کا محتاج سمجھے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، اپنے وجود میں آنے میں بھی اس کا محتاج ہوں، چلنے پھرنے میں بھی اس کا محتاج ہوں، کام کاج کرنے میں بھی اس کا محتاج ہوں۔ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ ہمیشہ دماغ میں یہ بات رچی بسی رہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے ذکر میں اسے چین نصیب ہونا شروع ہو جائے تو فرمایا یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ذکر کرنے میں اسے لذت محسوس ہونے لگ جائے، قرآن پڑھنے میں اسے لذت محسوس ہونے لگ جائے، قرآن کریم کی تلاوت سننے میں اسے مٹھاس محسوس ہونے لگ جائے، تو یہ ایمان کی حلاوت ہے۔ تلاوت کوئی کرے تو ذوق میں آ جائے بندہ، اللہ کا کلام کرے تو ذوق میں آ جائے بندہ، اللہ کی باتیں کرے تو بندہ شوق میں آ جائے، تو یہ ایمان کی لذت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے۔ پھر رسول اللہ سے تمام کائناتی عالم حضور کو افضل سمجھے، اعلیٰ سمجھے، پوری مخلوق میں پیغمبر اعظم جیسا کوئی نہیں، اور ان کو ہر چیز سے بڑھ کر سمجھے، ان کے احکامات پر عمل کرے، ان کی سنتوں پر عمل کرے، اور ان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا احترام کرے، ہر نسبت کا احترام کرے۔ ان سے تعلق رکھنے والے صحابہ ہوں ان کا بھی احترام کرے، ان سے تعلق رکھنے والے اہل بیت ہو ان کا بھی احترام کرے، ان سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہے، موئے مبارکہ ہے، ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کے نشانات ہیں، جو بھی حضور سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اسے بھی عزیز سمجھے۔ تو فرمایا گیا، امام بخاری نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب سمجھے تو اللہ کریم اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ ذرا اونچی بول سکیں گے جناب؟ ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ ایمان کی مٹھاس کا دوسرا ذریعہ
یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہی حدیث چل رہی ہے۔ فرمایا دوسرا ذریعہ یہ ہے ایمان کی مٹھاس کا، انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں سے پیار کرے۔ میں بندوں سے کیوں پیار کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، جس کا میں بندہ ہوں اس کے یہ بندے ہیں۔ بیچ میں لالچ، طمع، حرص، خود غرضی نہ ہو۔ اللہ کے بندوں سے پیار اللہ کے لیے، جس بندے سے بھی تعلق رکھے اللہ کے لیے رکھے۔ ماں باپ کا احترام کر رہا ہوں میرے اللہ کا حکم ہے، باپ کی عزت کر رہا ہوں میرے اللہ کا حکم ہے، ماں کی عزت کر رہا ہوں میرے اللہ کا حکم ہے، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہوں اللہ کا حکم ہے، بہن بھائیوں سے اچھا برتاؤ کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، رشتہ داروں سے اچھا نبھاؤ کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کر رہا ہوں اللہ کے رسول کا حکم ہے، قرآن و سنت میں حکم ہے۔ راہگیروں سے، مسافروں سے اینی ون، کسی بندے سے پیار ہو تو اللہ کے لیے ہو، کسی بندے سے نفرت ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کی ذات کے لیے محبت ہو، اللہ کی ذات کے لیے نفرت ہو تو بندے کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ دو باتیں کرنے کے بعد حضور نے تیسری بات کی طرف اشارہ کیا، اور کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا حسین ارشاد فرمایا۔ یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6941 نمبر حدیث کا ہے۔ فرماتے ہیں انسان کفر کی طرف جانے کو یوں ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو پسند کرتا ہے۔ کفر کو پسند نہ کرے، کافروں کو پسند نہ کرے، اسلام کو پسند کرے، اسلام کے ماننے والوں کو پسند کرے، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، کفر کی طرف پلٹ کر کے جانا جس طرح آگ میں پلٹ کر کے جانے کو ناپسند کرتا ہے، کفر کی وادیوں میں بھی جانے میں یوں اپنے آپ کو بچائے کہ نا میں جناب والا آگ میں نہیں جا سکتا، بلکہ جب موقع ملے ایک طرف آگ ہو ایک طرف کفر ہو تو بندہ کہے میں کفر میں نہیں جاؤں گا، آگ میں کود پڑوں گا۔ جس طرح آپ جانتے ہیں اب چند دنوں کے بعد ظاہری بات ہے ذوالحجۃ الحرام بھی شروع ہوگا، ابھی تو ذوالقعدہ کی یکم ہے آج، یہ مہینہ پھر اگلا مہینہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہے، سیرت میں لکھا ہے، اور بالخصوص قرآن پڑھتے ہیں، تو جب نمرود مردود نے ان کو پکڑا اور آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا، اور اس وقت میں آپ سے کہا گیا اللہ کا فرشتہ آیا منجنیق میں رکھ کر کے، جب آپ کو ڈالا جانے لگا آگ میں، بلکہ وہ منجنیق میں رکھ کر کے ڈال دیا، فوراً فرشتہ آیا کوئی حاجت ہے مجھ سے، کوئی حاجت ہے؟ فرمایا حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے۔ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ تو پھر اس سے التجا کیجئے۔ کہا التجا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب کسی نے کہا نا پھر بے قدر کود بڑا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی ابھی۔ اب پھر اس آگ کا کیا ہوا؟ سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھیے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حکم فرمایا ہے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی بھی سلامتی والی ہونا ہے۔ بعض مرتبہ ٹھنڈک بھی نقصان کرتی ہے، زیادہ ٹھنڈی ہو جائے چیز تو وہ بھی نقصان کرتی ہے، ٹھنڈی ضرور ہو سلامن، لیکن سلامتی والی ہونا ہے، برد بھی ہونا ہے یعنی ٹھنڈا بھی ہونا ہے لیکن سلامتی والی ٹھنڈی ہونا ہے۔ تو ایمان کی حلاوت ملنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اپنے اسلام پر پختہ رہے، اور کفر میں جانے کو جس طرح آگ میں جانے کو پسند کرتا نہیں ہے، اسی طرح کفر میں جانے کو بھی ناپسند کرے۔ ہمارے ہاں تو یہ بولی جاتی ہے کافر تو بڑے اچھے ہیں ہمارے سے، میں نے کہا لانتی وہ بندہ ہے جو کہتا کافر ہم سے اچھے ہیں، وہ ہمارے اللہ کو جھٹلاتے ہیں، ہمارے رسول اللہ کو جھٹلاتے ہیں، پیغمبروں کے گستاخ ہیں، قرآن کی بے حرمتیاں کرتے ہیں۔ ابھی تازہ ترین سویڈن میں کیا کیا؟ قرآن کی پہلے بھی بے حرمتی کی، پھر قرآن کے اوراق کو جلایا، قرآن کو جلایا اور مسلمانوں کے سینے چھلی کیے، پورے عالم اسلام کو رنج پہنچایا۔ جب ان کا دل کرتا ہے یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندیاں چلاتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے پیغمبر اعظم کی توہین کرتے ہیں،
پورے مسلمانوں میں اور حضور کی محبت کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. کبھی غزہ کے اندر حملے کرتے ہیں اور غزہ کو ویران بنا دیا، کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، اور 8واں مہینہ چل رہا ہے. غزہ، فلسطین، اللہ اکبر، 35,000 سے زیادہ شہادتیں بے گناہ ہوئی ہیں، ہزارہ مکانات تباہ ہوئے، اور جو دوسرے ممالک سے امداد آ رہی ہے وہ بھی حقداروں تک پہنچ نہیں پا رہی. یہ اسلام کے دشمن ہیں. تو یہ ہمارے خیر خواہ تو کوئی نہیں ہے، ہمارے خیر خواہ کوئی نہیں ہے، تو ہم ان کو کس طرح اچھا کہہ دیں؟ ان کے بارے میں دل میں نرم گوشہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ان کے تہذیب و تمدن کلچر سے بھی نفرت ہونی چاہیے. اسلام زندہ باد، اسلام ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. تو اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. ہمارے اسلام نے پیدائش سے لے کر وفات تک، بلکہ تدفین تک، بلکہ قیامت تک کے معاملات کو بھی بیان کر دیا. تو ارشاد فرمایا امام بخاری نے حدیث نمبر 6941، فرمایا بندے کو کفر کی طرف لوٹ کر کے جانا اتنا ناگوار ہو جس طرح بندہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، کہ آگ میں ڈلنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو کہا چھوڑ دو اسلام. انہوں نے کہا ہم آگ میں چلے جائیں گے، جلتے ہوئے کڑاہے میں ڈل جائیں گے، لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. تو ایمان کی حلاوت کا تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ کفر میں لوٹ جانے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح بندہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے. اور جنہیں اسلام میں اور ایمان کامل ملنے کے بعد جن کو ایمان کی لذت محسوس ہوئی ہے، ان کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 اور 8 میں مالک کائنات نے بڑے حسین انداز میں کیا ہے. فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَالنِّعْمَةً واللہ علیم حکیم. اے صحابہ تم پر اللہ کا احسان ہے. کیا بات ہے! کیوں احسان ہے؟ اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، زینت عطا فرما دی، آراستہ و پیراستہ کر دیا. اور کفر، حکم عدولی، نافرمانی تمہیں ناگوار ہے، اور ایسے ہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں. اللہ کا فضل اور احسان ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے. یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی محبت ہے. اب ان سے کہا جاتا چھوڑو اسلام، کہا جان تو دے دیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے. جب یہ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو بلال حبشی کا نام بھی بڑے خوبصورت لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے. امیہ بن خلف اسے مارتا ہے، لیکن احد ان کی صدائیں ہیں، چھوڑ محمد عربی کا کلمہ. کہا نا یہ کلمہ نہیں چھوڑوں گا، یہی تو کلمہ مجھے آخرت میں نجات دلائے گا. سبحان اللہ. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو پھر ان کو وہ مصیبتیں بھی راحتیں محسوس ہونے لگ گئی، وہ مار پیٹ بھی ان کے ایمان کی مٹھاس کا سبب بننے لگ گئی. وہ پھر دنیا کی سزائیں ایک طرف ہیں، جب امیہ بن خلف یا دشمن ان کو مارتے ہیں تو یہ مسکراتے ہیں. کہا کیوں مسکرا رہے ہو، تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہا دین اسلام پر راضی ہوں، اس لیے تکلیف کس بات کی ہے؟ چاہے آروں میں چروا دیا جائے، چاہے آگ میں ڈال دیا جائے، چاہے پتھر مار کر کے شہید کر دیا جائے، تلوار سے ٹوٹے کر دیا جائے، نہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. بس ایک جاں کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے. سبحان اللہ. تو ایمان کی حلاوت کا چوتھا ذریعہ، 3 ذریعے بیان کر دیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں 6941 نمبر حدیث میں. اب امام مسلم کی حدیث نمبر 34 پڑھ رہا ہوں. میرے کریم آقا کے صحابی ہیں اور چچا بھی ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیغمبر اعظم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے
اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو، اسے ایمان کی لذت و مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہیں کہ جو یہ پڑھے تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ کیا بات ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے جس کو امام مسلم نے حدیث نمبر 1884 نمبر میں بیان کیا، فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے، اے ابو سعید، یہ صحابی ہیں، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد کے نبی ہونے پر راضی ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، اور یہ راضی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی یا بعدی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ذلی نہ بروزی، نہ کسی معنی کے رکھنے والا نبی حضور کے بعد نہیں ہے۔ تو ہم اسلام پر بھی راضی، بانی اسلام پر بھی راضی اور اللہ کے رب ہونے پر بھی راضی ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہی پار ہے۔ ایک اور مقام پر ایمان کی مٹھاس کا ذریعہ بتایا، یہ 5واں ذریعہ بتا رہا ہوں، 5واں ذریعہ کہ جسے چاہیے کہ ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے۔ پیغمبر اعظم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رازدار رسول ان کو کہا جاتا ہے، حذیفہ بن یمان، کہتے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو شخص اللہ کے خوف سے بد نگاہی چھوڑ دے، اللہ پاک اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا بندہ اپنے دل میں اس کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ بد نگاہی، بد نظری، اپنی نظروں سے بےہودہ مناظر دیکھنا، بے پردہ عورتوں کو دیکھنا، بےہودہ تصاویر کو دیکھنا، بےہودہ فلمیں ڈرامے دیکھنا، اپنی آنکھوں کے حرام سے پر کرنا، ایمان کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ ایمان کی لذت نصیب اسے ہوگی جو حرام نظری سے بچے گا۔ قرآن کریم نے کہا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرمایا مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اے حبیب جب آپ ان کو یہ حکم دے دیں تو پھر اپنی شرمگاہوں کی یہ حفاظت بھی کریں، تو ان کے لیے پاکیزہ یہ، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ تو ان نگاہوں کی حفاظت کیجئے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی، قرآن پڑھنے میں بھی لذت آئے گی، حدیث پڑھنے میں بھی لذت آئے گی۔ آئیے بیان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے چند باتیں کر دیتا ہوں۔ آج میرے بیان کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ رکھیں گے تو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ اونچی آواز میں بولیے گا ذرا سبحان اللہ۔ نمبر 2، جو اللہ کی رضا کے لیے بندگان خدا سے پیار کرے اسے ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ نمبر 3، جو کفر میں جانے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ نمبر 4، جو اللہ کے رب ہونے، سید عالم کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر مطمئن رہے، راضی رہے، اسے ایمان کی لذت مل جائے گی۔ اور نمبر 5، جو اللہ کے خوف سے بد نگاہی چھوڑ دے اس کو بھی ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ اٹھتی نہیں نظر کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی۔ تو ایمان کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے 5 ذریعے میں نے بیان کیے، جس میں امام بخاری کی صحیح بخاری سے بھی پڑھا، امام مسلم کی صحیح مسلم سے بھی پڑھا، المستدرک للحاکم سے بھی پڑھا، اور سورہ نحل سے بھی پڑھا، حجرات سے بھی پڑھا،
اور سورہ نور سے بھی پڑھا۔ اللہ میرا پڑھنا، آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔